بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر کسی بندے کو اسٹیج پر بیٹھنے کا شرف بخشا جائے یا پھر سامعین کے سامنے کچھ عرض معروض پیش کرنے کا حکم دیا جائے تو یہ بہت بڑی سعادت بن جاتی ہے، اور میں ان حضرات کا شکر گزار بھی ہوں۔ دراصل میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانا چاہ رہے تھے، لیکن اپنی صحت کے عوارض کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات نے ان کو سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا، یقیناً ہر بدل نعم البدل نہیں ہوتا، اور نہیں بدل مبدل منہ کا صحیح وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، ان کی کمی کی تلافی کر سکتا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے اس عقیدے کی اہمیت، ضرورت اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے حضرات علماء کرام سے سنا بھی ہے، اور بعد میں بھی انشاءاللہ حضرات آپ کے سامنے یہی بات ارشاد فرمائیں گے۔ میں مختصر وقت میں چند معروضات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرات علماء کرام اور مشائخ موجود ہیں، اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ تصحیح ضرور فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل فرمایا۔ اگر کوئی بندہ حضرات انبیاء کرام کی تاریخ اور ان کے حالات کا مطالعہ کرے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ممیزات کا مطالعہ کرے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بنیادی امتیازات کے ساتھ باقی انبیاء کرام سے ممتاز فرمایا تھا، اور وہی بنیادی امتیازات ہی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے تو کئی مرتبہ دنیا والے ان کی تائید نہیں کرتے تھے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی نصرت کا کام نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کی تائید اور نصرت کے لیے دوسرے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے۔ سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پہلے ہم نے 2 نبی بھیجے لیکن قوم نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ایک تیسرا نبی بھیجا۔ گویا کہ ایک نبی کی تائید اور تقویت کے لیے دوسرے نبی کو بھیجا، پھر ان 2 کی تائید کے لیے ایک تیسرے نبی کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، میرے اپنے گھر والوں میں سے میرے لیے کوئی وزیر، کوئی ساتھی متعین کر دے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام بہتر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور تقویت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا تو ان کے جانثاروں کی ایک ایسی جماعت دی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا تردد غیر متزلزل ایمان لایا، اور ہر موقع پہ قدم سے قدم ملا کے ہر موڑ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جانثار صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے تعاقب کے لیے چل پڑے، قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مکہ کی جانب سے کفار نے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 بندوں پر مشتمل
ہر قسم کے اسلحے سے لیس لشکر روانہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارادہ قافلے کا تعاقب تھا، ادھر سے مسلح لشکر سے سامنا کرنا ہوا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنے صحابہ کی رائے لے لوں کہ وہ اس وقت کیا کریں گے میرے ساتھ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تو قافلے کے پیچھے روانہ ہوا تھا، ادھر سے کافروں کا لشکر سامنے سے آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پرجوش انداز میں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا، بہترین خطبہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر بہترین انداز میں وفاداری کا یقین دلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی جیسے آپ فرمائیں گے ہم آپ کے حکم پہ لبیک کہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اللہ کے نبی ہم وہ بات نہیں کرتے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کی تھی کہ اے موسیٰ آپ بھی جائیں، آپ کا اللہ بھی جائے، تم قتال کرو۔ ہم قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ بات نہیں کر رہے۔ ولیکن نقاتل عن یمینک وعن یسارک وبین یدیک وخلفک۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جانب سے قتال کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بلیغ انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ ہر صحابی کے دل کے جذبات تھے، لیکن الفاظ کا جامہ مقداد بن اسود نے پہنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا خوشی سے چمک اٹھا، صحابہ کرام میں سے ہر بندہ یہ چاہت کر رہا تھا کاش کہ یہ الفاظ میں ادا کرتا اور یہ شرف مجھے حاصل ہو جاتا۔ تو ایسے جان نثار صحابہ کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، نصرت اور تائید کے لیے کسی اور نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ پچھلے انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے پاس اپنا دین کامل نہیں ہوتا تھا، کچھ تو ان کی اپنی تعلیمات ہوتی تھی جس پر قوم عمل کرتی تھی، کچھ تعلیمات کسی اور نبی کی تعلیمات میں سے لے کے اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل عطا کی گئی تھی، انجیل کی تعلیمات مکمل نہیں تھی، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کچھ باتوں میں تورات پہ عمل کرتی تھی، کچھ باتوں میں انجیل پہ عمل کیا کرتی تھی، چنانچہ دین نامکمل ہوتا تھا، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ایسا کامل دین عطا فرمایا، ایک بال کے برابر بھی اس دین میں کمی نہیں تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا ہے۔ یہ دین کی تکمیل کی بشارت، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، یہودی کہنے لگا آیت فی کتابکم تقرؤونہم لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے اگر یہ ہم پر نازل ہو جاتی، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کامل مکمل دین عطا فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کے لیے اللہ نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ تیسری بات سمجھ لیں کہ حضرات انبیاء کرام کے حالات کا مطالعہ کریں
ان کی نبوت علاقائی ہوا کرتی تھی، کسی خاص علاقے کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، کسی اور علاقے میں کسی اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام اسی زمانے میں اپنے علاقے میں تھے، گویا کہ ایک ہی وقت میں سرزمین پر مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، ہر نبی کی نبوت علاقائی ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی تھی۔ آفاقی کا یہ معنی ہے کہ زمین کے ہر خطے کے لیے، ہر قطعہ ارض کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر اتارا گیا ہے۔ متعدد تشریحات مفسرین فرماتے ہیں، ان میں سے ایک تشریح یہ بھی ہے کہ قرآن 7 بر اعظموں پر اتارا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے کے لیے، ہر جگہ کے لیے قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اگر قرآن کی تعلیمات دنیا کے ہر خطے کے لیے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہر خطے کے لیے ہے۔ اس لیے تو میرے اکابر نے فرمایا یہ زمین کیا، زمین سے بندہ اوپر چڑھ جائے، چاند پہ چلا جائے، مریخ پہ چلا جائے، بے شک زحل مشتری پہ چلا جائے، دنیا میں جہاں کہیں جائے گا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہو۔ لہٰذا آپ کی نبوت آفاقی تھی، اور آپ کی نبوت کے بعد پھر کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور معزز سامعین، سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے تو ان کی دین میں، ان کی تعلیمات میں تحریف ہو جاتی تھی۔ تحریف کے بعد پھر ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ نیا دین لے کے آ جائیں، نیا دین لے کے آ جائیں تاکہ قوم کی انسانیت کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں ہو چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے عیسائیوں کی کمی دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے بال کیسے تھے، وہ نہیں بتا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے یہودیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کسی یہودی سے پوچھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلنے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسکرانے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے۔ یہود اور نصارہ کے پاس اپنے انبیاء کی تعلیمات میں سے کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے تورات اور انجیل کے، اور ان میں بھی تحریف کر تحریف ہو چکی ہے، وہ بھی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان حضرات نے، ان امتوں کے علماء نے دنیاوی اغراض کی خاطر اپنے ادیان میں، اپنی شریعتوں میں، اپنے انبیاء کی تعلیم میں تحریف کر دی، تغیر تبدل کر دیا۔ قربان جائیں اس امت کے علماء سے، محدثین سے، حضرات صحابہ کرام سے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن کو محفوظ رکھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ایک ایک سنت کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اور یہ امت قرآن اور حدیث کی حفاظت کے حوالے سے کس قدر حساس ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، ان کے ایک گورنر نے ان کے پاس خط لکھا، اور خط کی شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ میں سین کے دندانے نہیں بنائے تھے، لمبی کش کھینچ کی سین لکھی ہوئی تھی۔ آپ کو پتا ہے اردو میں ہم سین لکھتے ہیں 3 دندانوں کے ساتھ لکھتے ہیں یا لمبی کش کھینچ کے لکھتے ہیں۔ حضرت عمر کے گورنر نے بسم اللہ کی سین لمبی کش کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، 3 دندانے نہیں بنائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے خط فوراً بند کر دیا، گورنر کو طلب فرمایا، اپنے پاس بلا کے اچھی طرح اس کو ڈانٹ پلائی کہ تجھے کسی حق دیا ہے کہ تو قرآن میں تحریف کرتا ہے، اور تو قرآن میں تحریف کیسے کرتا ہے؟ یعنی امت اتنا بھی برداشت نہیں کرتی کہ بسم اللہ کی سین کے دندانوں کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ آج بھی علماء کرام موجود ہیں، ہم لفظ رحمان لکھتے ہیں اردو میں، کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں لفظ رحمان لکھا جائے گا تو رحمان کھڑی زبر کے ساتھ تو لکھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ لکھنا یہ ایسا ہے جیسا کہ قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس قوم کے علماء نے، محدثین نے، حضرات صحابہ کرام نے قرآن کو محفوظ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ رکھا۔
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں ایک گویہ مسلمان ہوا جس کا نام یوسف اسلام رکھا گیا۔ یوسف اسلام لندن کے بڑے چوک پہ کھڑا ہو گیا اور پوری عیسائی دنیا کو چیلنج کر دیا، عیسائیوں میرے ہاتھ میں یہ انجیل ہے، میرے ہاتھ میں یہ انجیل ہے جو 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ دوسری انجیل ہے 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ تیسری انجیل ہے پچھلے سال کی چھپی ہوئی ہے، تینوں انجیلوں میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے، میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا، یہ دوسرا قرآن ہے 100 سال پہلے کا لکھا ہوا، یہ تیسرا قرآن ہے جو پچھلے سال کا چھپا ہوا ہے، تینوں قرآنوں میں ایک بال کے برابر بھی فرق موجود نہیں ہے، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، سنتوں کو، احادیث کو محفوظ کیا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی حدیث مل گئی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، جہاں سے کوئی حدیث ملی لکھنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ احادیث کی جانچ پرکھ کا کام بڑے ماہر محدثین نے کیا ہے، ایک ایک حدیث کے ایک ایک راوی کے حالات پہ ڈیرے ڈال کے اچھی طرح تحقیق و تفتیش کے بعد ان لوگوں نے احادیث کے ذخیرے جمع کر لیے ہیں۔ چنانچہ آج حضرات علماء کرام کو پتا ہے کہ اسماء الرجال کا فن، جن میں محدثین کے حالات زندگی کو لکھا گیا ہے اور جمع کیا گیا ہے، اس فن میں 3 لاکھ محدثین کے حالات زندگی اس امت کے پاس محفوظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ اس امت سے مخفی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، شادی غمی، آپ گھر میں کیسے ہوتے تھے، آپ بازار میں کیسے ہوتے تھے، مسجد میں کیسی ہوا کرتے تھے، میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ کیسی ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائی، میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، آج وہ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ زندگی کی 30 سال ایک گھر میں گزارتا ہے، پورا دن باپ بیٹا اکٹھی دکان پہ بیٹھتے ہیں، شادی غمی میں اکٹھی شرکت کرتے ہیں، جمعہ عید کے لیے باپ بیٹا اکٹھے جاتے ہیں، لیکن وہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا جتنا آج امت کا ایک عالم 14 صدیاں پہلے آنے والے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے۔ محفوظ کر دیا ہے اس دین کو امت کے علماء نے۔ تو سابقہ انبیاء کرام کی تشریف لے جانے کے بعد دین میں تغیر تبدل ہو جاتا تھا تو ایک اور نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن چونکہ ہماری نبی کے دین میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں ہو چکا، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور آخری بات میں عرض کروں کہ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، ان کا دین چونکہ ایک خاص زمانے کے لیے ہوتا تھا، اس زمانے تک کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، لیکن جب وہ زمانہ گزر جاتا تھا، نت نئے مسائل سامنے آتے تھے تو ان مسائل کا جواب اس دین میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دین ہوتا ہی محدود وقت کے لیے تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، آپ کا دین قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ قیامت کی صبح تک جتنی بھی نئے نئے مسائل یہاں پہ نمودار ہوں گے، سائنس نے ترقی کر لی، انسان چاند پہ چڑھ گیا، جدید علوم کا دور ہے، نئے نئے فتنے رونما ہونے والے ہیں، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جدید سائنسی ترقی کے دور میں یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کوئی حل شریعت میں موجود نہیں ہے، قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، فقہاء نے اس کا حل نہیں بتایا، یا آج کی مفتیان اس کا حل نہیں بتا سکتے، بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو ایسا نازل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسی جامعیت ہے کہ آج کے دور میں پیش آنے والے مسائل کے اشارات آج سے 14 صدیاں پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ آج کے دور میں پیش آنے والے مسائل کے اشارات 14 صدیاں پیش آنے پہلے نازل ہونے والے قرآن پاک میں موجود ہیں، لہٰذا نت نئے مسائل میں ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بعد کسی اور نبی کے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی جماعت کے ساتھ مل کر 6 لاکھ مسائل مرتب فرمائے ہیں، قرآن و حدیث سے استنباط کیا ہے، 6 لاکھ مسائل کا استنباط کیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ دین کس قدر جامع ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع سے اس دین کا ڈھانچہ ایسا بنایا ہے کہ اس نے قیامت کی صبح تک انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے۔ ان چند امتیازات کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک میرے نبی کی نبوت باقی رہے گی، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پر جمے رہنے اور اسی عقیدے پر مرنے کے شرف سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب